میرے عزیزو، آج میں اس ویڈیو میں بات کروں گا کہ اگر شادی کی پہلی رات عورت حالت حیض میں ہو، پیریڈز چل رہے ہوں، اس حال میں جب کہ اس کی شادی ہو، تو کیا اس حال میں اس عورت سے ہم بستری کرنا جائز ہے یا پھر حرام ہے یا پھر گناہ ہے یا ثواب ہے، کیا ہے؟ میرے عزیزو، یہی چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں میں، تو آپ ویڈیو میں آخر تک بنے رہیں، آپ کو اچھی طریقے سے یہ بات سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ میرے عزیزو، سب سے پہلی بات، آپ اپنی بیوی سے پوچھیں کہ کیا تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ اگر سمجھنے نہ پائے تو آپ اس کو خلاصہ طریقے سے بھی پوچھ سکتے ہیں، یعنی آپ اس کو اس طریقے سے پوچھ سکتے ہیں کہ کیا تم میرے ساتھ ہم بستری کر سکتی ہو؟ اگر وہ اس پر بھی نہ سمجھے تو آپ اس سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ کیا تم حالت حیض میں ہو، کیا تم پیریڈز کی حالت میں ہو؟ میرے عزیزو، اس طریقے کے بہت سوال ہیں جو آپ کے ذہن میں ہوتے ہیں۔ آپ اپنے انداز سے جس طریقے سے چاہیں اپنے بیوی سے پوچھیں، یہ معلوم کرنے کے لیے کہ کیا میری بیوی حالت حیض میں تو نہیں ہے، پیریڈز کے ٹائم تو نہیں چل رہے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ ہمارے لیے جاننا بے حد ضروری ہے۔ اب میرے عزیزو، آپ کو پتہ چل گیا کہ حالت حیض میں عورت ہے، تو اس حال میں ہم بستری کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ تو میرے عزیزو، شریعت کا حکم جو ہے وہ ہے، چاہے وہ شادی کی پہلی رات ہو یا شادی کی دوسری یا تیسری رات ہو یا کوئی بھی رات ہو، اگر عورت حالت حیض میں ہوگی تو اس حال میں اس سے ہم بستری کرنا حرام ہوگا۔ اگر آپ ہم بستری کریں گے تو آپ جائز بیوی کو نکاح میں رکھ کر جائز تعلق کو، جائز رشتے کو نبھانے میں حرام کام کا استعمال کر لیں گے۔ تو میرے عزیزو، ضرور بچیے۔ اور میرے عزیزو، اگر کوئی شخص حالت حیض میں ہی ہم بستری کر لیتا ہے، اندیشہ ہے کہ بڑی بیماریوں میں اس کی بیوی مبتلا ہو سکتی ہے، بلیڈنگ بھی ہو سکتی ہے اور بھی بہت ساری بیماریاں، ہمیں نہیں پتا کہ کیا کیا بیماریاں اس حیض کی وجہ سے، اس پیریڈز کی وجہ سے ہو سکتی ہے، تو میرے عزیزو ہمیں ضرور پرہیز کرنا چاہیے۔ میرے عزیزو، آپ یہ سوچ کر غمگین مت ہوئیے کہ میری عورتیں حالت حیض میں میرے لیے حرام ہے، بلکہ یہ سوچ کے خوش ہوئیے کہ اللہ تعالیٰ نے میری بیوی کو آرام کرنے کا موقع نصیب فرمایا ہے۔ میرے عزیزو، صرف اور صرف آپ کو اپنی بیوی کے پاس جانے سے منع نہیں کیا گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو نماز پڑھنے سے بھی منع فرمایا ہے اور روزے رکھنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ میرے عزیزو، عورتیں حالت حیض میں جب پیریڈز کے ٹائم چل رہے ہوتے ہیں شدید کمزور ہوتی ہیں، اور کچھ عورتیں تو ایسی ہوتی ہیں جن کا سر چکرانے لگتا ہے، جسم سے طاقت ختم ہو جاتی ہے، کمزوریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ میرے عزیزو، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے حالت حیض میں پیریڈز کے ٹائم پہ عورتوں کے لیے یہ 3 چیزیں حرام کر دی ہیں: نماز پڑھنا، روزہ رکھنا اور اپنے شوہر کے ساتھ ہم بستری کرنا۔ نماز پڑھنے میں اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ اٹھتے وقت یا بیٹھتے وقت گر جائے، سر چکرانے لگے، اور روزے سے بھوک کی حالت میں اس کے اندر اور بھی کمزوریاں ہو جائیں، اور میرے عزیزو، اگر اس کے ساتھ ہم بستری کی جائے حالت حیض میں پیریڈز کے ٹائم پہ، تو اس عورت کو بہت زیادہ ہی درد ہوتا ہے۔ تو میرے عزیزو، خاص آپ بچیں، چاہے وہ شادی کی پہلی رات ہو،
دوسری رات ہو یا پھر تیسری رات ہو یا پھر شادی کی سالگرہ کی رات ہو، آپ ہمیشہ اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے سے بچیں جبکہ وہ حالت حیض میں ہو، پیریڈز کے ٹائم اس کے چل رہے ہوں۔ جب پیریڈ سے وہ فرصت پا جائے گی، پاک ہو جائے گی، تو اس حال میں فوراً ہی آپ اس کے ساتھ ہم بستری کر سکتے ہیں، صحبت کر سکتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، یہ تھی آج کی یہ ویڈیو جو آپ کو مزید فائدہ پہنچا کر گئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دے، ساتھ ہی ساتھ ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کر دے۔ میرے عزیزوں، دیجیے اب مجھے اجازت، ملتے ہیں اسلامک ریلیٹڈ کسی دوسری ویڈیوز کے ساتھ، اچھی ویڈیوز کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔